السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بک نمبر 2 کا چیپٹر نمبر 4 اینڈ آف ٹرم کا تھرڈ لیکچر کر رہے ہیں۔ اس میں رائٹر ڈیوڈ ڈیشز اسکول ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں جو تذکرہ ہوا تھا وہ ہالیڈے سے ریلیٹڈ تھا، ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹ سے ریلیٹڈ تھا۔ یہاں پہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ سمر ہالیڈیز انہیں بہت زیادہ پسند تھیں۔ کہتے ہیں 2 months seemed a long time in those days۔ 2 مہینے کی چھٹیاں ملتی تھی، سمر ہالیڈیز جو ملتی تھی وہ 2 months پہ کنسسٹ کرتی تھی، اور کہتے ہیں کہ 2 مہینے ایسے لگتا تھا کہ بہت لمبا ٹائم پیریڈ ہے ان دنوں میں۔ انڈیڈ، بلا شبہ۔ I used to have the feeling that، کہتے ہیں کہ مجھے یہ احساس رہتا تھا for all practical purposes، تمام عملی مقاصد کے لیے I could look forward to a period of permanent felicity۔ felicity کہتے ہیں خوشی کو۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا احساس لگتا تھا کہ میں اپنے تمام کاموں کے لیے ایک یہ ٹائم پیریڈ ہے جو سمر ہالیڈیز ہیں، وہ پیریڈ آف پرماننٹ فیلسٹی ہے، پرماننٹ ہمیشہ رہنے والی خوشی ہے۔ تو انہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ جتنے بھی کام ہیں نا، ان میں یہ جو چھٹیاں آئی ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یا پھر یوں کہیے کہ جتنے بھی ان کے کام تھے ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ان کے سامنے تھیں ان کو ایسا لگتا تھا ان میں یہ جو 2 months کی ہالیڈیز ہیں یہ سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے۔ I would walk home across، میں چل کر جاتا گھر، across the meadows۔ meadows کہتے ہیں سبزہ زار یا چراگاہ، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ in the July sunshine، جولائی کی دھوپ میں میں گھر کی طرف جاتا، wearing my summer school clothes، گرمیوں کے اسکول کا یونیفارم پہنے ہوئے میں گھر کی طرف جاتا جولائی کی دوپہر میں۔ اب اسکول یونیفارم کیا تھا؟ آف گرے کرکٹ شرٹ، گرے کلر کی ان کی سرمئی کرکٹ کی قمیض ہوتی تھی، گرے شارٹس، گرے کلر کے شارٹس ہوتے تھے، اینڈ ریڈ ویسٹرن بلیزر، اور سرخ رنگ کا ویسٹرن کا چھوٹا سا کوٹ انہوں نے پہنا ہوا ہوتا تھا۔ اینڈ سیور مائی ہیپینس وتھ کانشیس ریلش، سیور مزہ لیتا تھا، لطف اٹھاتا تھا، مائی کانشیس ریلش، ریلش کہتے ہیں خوشی کو، اپنی خوشی کا مزہ اٹھاتا تھا کہ کانشیس ریلش کہ جو اب خوشی آگے آنے والی ہے، یعنی کہ شعوری طور پہ مزہ اٹھاتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ واقعی اب 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں اور میں ذہن میں دل میں اس کا مزہ اٹھا رہا ہوں، ان کا یہ احساس ہوتا تھا۔ I could hardly believe that، میں بمشکل یہ یقین کر سکتا تھا that 3 strenuous school term، کہ 3 اسٹرینیس کا لفظ استعمال ہوتا ہے مشکل، کٹھن، بہت ہی ایگزاسٹنگ۔ اسکول کا جو ٹرم تھے وہ ہیڈ انڈیڈ رولڈ اوے ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، یعنی کہ فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم۔ بعض اوقات کیا ہوتا تھا بھی کہا جا رہا ہے 3 اسٹرینیس اسکول ٹرم، یعنی کہ فرسٹ ٹرم 3 months کے بعد پھر پیپر، 3 months کے بعد پھر پیپر، 3 months کے بعد فائنل پیپر۔ اسکول کا ٹرم ختم ہو گیا، پھر ان کو 2 مہینے کی چھٹیاں ملتی تھی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سوچنا ہی میرے لیے بہت زیادہ ایک انبلیویبل تھا کہ وہ 3 مشکل قسم کے جو ٹائم پیریڈ تھے اسکول کے وہ رولڈ اوے ہو گئے ہیں، وہ گزر چکے ہیں۔ آگے کہتے ہیں اینڈ دا لانگ فور، اور میں جس کی خواہش رکھتا تھا، ڈریم آف آلموسٹ، جس کے تقریباً میں خواب دیکھتا تھا، اٹ سیم ایٹ ٹائم، بعض اوقات مجھے ایسا لگتا تھا، میتھیکل سمر ہالیڈیز، میتھیکل حیران کن، افسانوی، خیالاتی، تخیلاتی، گرمیوں کی چھٹیاں ور ایٹ ہینڈ، کہ اب گرمیوں کی چھٹیاں ایٹ ہینڈ میرے پاس ہیں، قریب ہیں، ہونے والی ہیں، بس رونما ہونے والا جو کام ہو ان قریب، تو اس کے لیے یہ لفظ ایٹ ہینڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ سوچنا بھی بڑا یقین ہی نہیں کر سکتا تھا میں کہ 3 اسٹرینیس اسکول ٹرم گزر چکے ہیں، اور جس کا میں خواب دیکھتا تھا سمر ہالیڈیز وہ تقریباً شروع ہونے والی ہیں۔ انسپوائلڈ ایز یٹ، وہ انسپوائلڈ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو کوئی کام نہیں ملتا تھا، بالکل پیور ہالیڈیز ہوتی تھی۔ لائنگ انٹیکٹ اینڈ پرومسنگ جسٹ اہیڈ، وہ کہتے ہیں لائنگ انٹیکٹ،
انٹیکٹ صحیح سالم اینڈ پرومسنگ خوش آئین امید افزا. کہتے ہیں وہ خوش آئین امید افزا بہت ہی فل آف ہیپینس یہ سمر ہالیڈیز ابھی قریب ہیں، اور انٹیکٹ پوری کی پوری جامع مکمل، یعنی کہ یہ احساس نہیں ہے کہ ہفتے بعد 2 ہفتے بعد 1-2 دن بعد اسکول جانا ہے. مکمل طور پہ 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں اور کوئی ہوم ورک کوئی ٹاسک نہیں ملتا تھا. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل جن کے وہ خواب کر دیکھتے تھے، یعنی کہ جس پہ جو ان اسپوائلڈ تھی. اٹ آل سیم ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. یہ سب کچھ ان کو بہت زیادہ اتنا اچھا لگتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ حقیقت ہی نہیں ہے، یہ سچ ہی نہیں ہے. تو یہ چھٹیاں ان کو بہت زیادہ اچھی لگتی تھی. کہتے ہیں کہ وشز ڈیڈنٹ کم ٹرو ان دس لائف. خواہشیں ساری زندگی میں پوری نہیں ہوتی. آئی نیو دیٹ، میں جانتا ہوں. اینڈ آل مائی ارلی چائلڈہڈ، میں نے اپنے ابتدائی بچپن میں مکمل سارا ٹائم پیریڈ جو ابتدائی بچپن تھا، آئی لانگڈ ڈیسپریٹلی، میں نے شدت سے خواہش کی فار اے ٹرائی سائیکل، 3 پہیوں والی سائیکل کی، وچ مائی پیرنٹس couldn't afford, could never afford، جو میرے والدین افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اینڈ لیٹر دا وش واز ٹرانسفر فار اے بائی سائیکل. جیسے جیسے وہ رائٹر ڈیوڈ ڈیشز بڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ میری یہ جو خواہش تھی یہ ٹرن ہو کے بائی سائیکل پہ ہو گئی، ٹرانسفر ہو گئی. اینڈ دیئر ٹو آئی واز پرماننٹلی ڈس اپوائنٹڈ، اور اس خواہش کے لیے بھی میں مکمل طور پہ مایوس ہی رہا، یعنی کہ وہ بائی سائیکل بھی نہیں خرید پائے. آئی باٹ مائی فرسٹ بائی سائیکل، کہتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ اپنی جو بائی سائیکل خریدی فار مائی سیلف، اپنے لیے، وین آئی واز 21، جب میں 21 سال کا تھا. وتھ پرائز منی، ایک انعامی رقم سے میں نے وہ بائی سائیکل خریدی تھی. آئی ہیڈ وون ایٹ ایڈنبرگ یونیورسٹی، اور وہ پرائز منی جیتی تھی انہوں نے ایڈنبرگ یونیورسٹی سے. ہاؤ آفن ہیڈ آئی اسٹوڈ، اب وہ اپنی تمام ان خواہشات کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ پوری نہیں ہو پائی، جیسے کہ ٹرائی سائیکل کی، بائی سائیکل کی. کہتے ہیں ہاؤ آفن ہیڈ آئی اسٹوڈ، کتنی مرتبہ میں کھڑا رہا، آؤٹ سائڈ، باہر، سویٹ شاپ کے باہر کھڑا رہا کافی عرصے تک. ود ایمٹی پاکٹس، خالی جیبیں لیے ہوئے. لانگنگ فار، خواہش رکھتے ہوئے. فار اے پینی اور 2 ٹو میٹیریلائز سم ہاؤ، کہ میں خواہش یہ کرتا تھا کہ شاید میرے پاس 1 پینی یا 2 پینیز ہوں، مطلب یا پینی اسمال کرنسی ہوتی ہے، یعنی کہ میرے پاس 1 پینی یا 2 ہوں. ٹو میٹیریلائز، کہ میں پورا کر سکوں سم ہاؤ، کسی حد تک اپنی خواہش کو پورا کر سکوں. وہ سویٹ شاپ کے باہر کھڑے رہتے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں کوئی سویٹ خرید سکتا، لیکن ایسا نہ ہوا. آگے وہ کہتے ہیں کہ اور ہنگ آن آؤٹ اسکرٹ آف اے کراؤڈ اراؤنڈ این آئس کریم بیرو، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آئس کریم پارلر، آئس کریم کی ریڑھی کے گرد جو جمع ہجوم ہوتا تھا اس کے آس پاس بھی میں آگے پیچھے ہنگ آن، یعنی کہ وہاں پہ اسٹک رہتا تھا، وہاں پہ رہتا تھا. وانڈرنگ، آئس کریم بیرو کا مطلب ہوتا ہے ریڑھی یا چھوٹا سا پارلر لائک. وانڈرنگ، اور یہ سوچتا تھا whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer me a cornet or a slider free، کہ شاید آئس کریم والا شاید معجزاتی طور پہ متاثر ہو کر مجھے کوئی بھی کارنیٹ، یعنی کہ آئس کریم نیم ہے، یا سلائڈر، یہ بھی آئس کریم نیم ہے، یہ وہ مجھے مفت میں دے دے. تو وہ سویٹ شاپ کے باہر بھی کھڑے ہوتے تھے، پیسے نہیں ہوتے تھے، آئس کریم کی ریڑھی کے آس پاس وہ موجود ہوتے تھے کہ مجھے بھی شاید وہ فری میں کچھ مل جائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا تھا. تو وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری وشز ایسی تھی جو کہ ان کی زندگی میں پوری نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ دیز تھنگ نیور ہیپن، نہ تو ان کے پاس کبھی پیسے ہوئے بچپن میں کہ وہ خرید سکے کوئی سویٹ، اور نہ ہی کبھی کسی آئس کریم پارلر کے آس پاس کھڑے ہو کر کسی آئس کریم والے نے ان کو فری میں کوئی بھی سلائڈر یا کوئی بھی کارنیٹ فری دیا ہو. کہتے ہیں کہ دا فیو پینس، تھوڑے بہت پیسے، اے ویک پاکٹ منی، ایک ہفتے میں جو کچھ سکے ملتے تھے پاکٹ منی کے طور پہ، وی ریسیو جو انہیں ملتے تھے، واز ٹو بی پٹ ان ٹو اے منی باکس، وہ ڈال دیے جاتے تھے منی باکس میں. اینڈ سیو، بچا لیے جاتے تھے، بچت کر لی جاتی تھی. اینڈ ڈیورنگ اوور ارلی چائلڈہڈ، اور ہمارے ابتدائی بچپن میں، لونین، سلویا اینڈ آئی،
اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لونیل کے بارے میں، سلویا اپنی سسٹر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اینڈ آئی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نیور ہیڈ اینی تھنگ ٹو اسپینڈ فار آور سیلف، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جو وہ اپنے اوپر خرچ کر سکیں، اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے تھے. پھر کہتے ہیں یٹ سمر اینڈ دا سمر ہالیڈیز ڈڈ کم، لیکن گرمیاں اور گرمیوں کی چھٹیاں ضرور آتی تھیں. دا اسکول ایئر ہیڈ کم ٹو این اینڈ، اور پھر اسکول کا سال بھی ختم ہوتا. اینڈ ون ڈڈ فائنڈ ون سیلف، اور پھر ایک شخص یا وہ اپنے آپ کو پاتے. ایٹ لاسٹ، آخر کار، اسٹینڈنگ بائی دا ٹرنک اینڈ سوٹ کیس، اپنے تمام سوٹ کیس اور ٹرنک صندوقوں کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا پاتے. آؤٹ سائڈ نمبر 6 ملر فیلڈ پلیس، نمبر 6 ملر فیلڈ پلیس یہ جگہ کا نام ہے. ویٹنگ فار دا ٹیکسی، ٹیکسی کے انتظار میں تمام ساز و سامان کے ساتھ کھڑے ہوتے، ویٹ کر رہے ہوتے. ٹیکسی کے آگے انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے گلوریس وہیکل، بڑی زبردست قسم کی شاندار گاڑی. ان کو لگتی تھی کہ وہ ٹیکسی بڑی شاندار پورا سائش قسم کی گاڑی ہے. دیٹ واز ٹو کنوے دا فیملی، جو کہ فیملی کو، پورے خاندان کو لے کے جاتی. اینڈ اٹس لگیج، اور اس کے سارے سامان کو بھی لے کے جاتی ٹو دا ریلوے اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن کی جانب. اس کا مطلب کیا ہے کہ یقیناً وہ سمر کی چھٹیاں منانے کہیں نہ کہیں جاتے تھے. تو اسی وجہ سے ان کو سمر ہالیڈیز پسند تھی. 2 وجہ سے، ایک تو آؤٹنگ کے لیے جاتے، نمبر 2 کہ اسکول کا کام نہیں ہوتا تھا، اسکول کے وہ پریشر سے باہر نکل جاتے تھے. تو اس چیپٹر میں اینڈ آف ٹرم میں انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیا ہے رائٹر ڈیوڈ ڈیشز نے، کہ اسکول کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے. اسکول کا کام برا نہیں لگتا تھا، اسکول جاتے، اسکول کا کام کرنا ان کو برا نہیں لگتا تھا، لیکن اسکول کے لیے تیار ہونا، ایک پریشرائز ٹائم پیریڈ ان کو تھوڑا سا عجیب لگتا تھا. ان کو چھٹیاں پسند تھیں، اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ چھٹیاں ان کو، جو ایکچوئل چھٹیاں تھیں، ہالیڈیز ان کو لگتی تھیں، وہ سمر ہالیڈیز تھی، کیونکہ ایک تو اسکول کا کام نہیں ہوتا تھا، دوسرا وہ کہیں گھومنے پھرنے جاتے تھے. اور ایک اور پوائنٹ جو انہوں نے اپنے اس چیپٹر میں ہائی لائٹ کیا کہ بہت ساری وشز ایسی ہیں جو کہ ان کی زندگی میں بھی پوری نہیں ہو پائیں. ہم یہ سوچتے ہیں، جب کسی بھی کامیاب شخص کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کسی چیز کی شاید کمی نہیں ہے، لیکن کمی ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہوتی ہے. یہ چیپٹر یہاں پہ ختم ہو گیا ہے.